جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ حسن وہ ہوتا ہے جس کی تعریف سوکن بھی کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ سوکن پنجابی کا لفظ ہے، ہم اسے اگر اردو میں کہیں تو سوتن کہیں گے، یعنی کہ ایک آدمی اگر اس کی دو بیویاں ہیں اور جو سوتن ہوتی ہے وہ ظاہر ہے اپنی جو دوسری جو بیوی ہوتی ہے اسے اپنے خامد کی اس کی کبھی بھی تعریف نہیں کرتی، خواہ وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی سگڑ کیوں نہ ہو، اس کے اندر اسے کیڑے نظر آتے ہیں۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ اگر سوتن بھی دوسری بیوی کی یا اپنی جو سوتن ہے اس کی تعریف پہ مجبور ہو جائے تو پھر اس کو ریل حسن کہتے ہیں۔ پھر سمجھنا چاہیے کہ وہ واقعی حسین ہے، واقعی خوبصورت ہے، واقعی سگڑ ہے، واقعی شاندار ہے، کیونکہ جو اس کی سوتن ہے وہ بھی اس کی تعریف کر رہی ہے۔ تو یہ جو کہاوت ہے مجھے آج مفتاح اسماعیل صاحب کے ایک اعتراف کے بعد یاد آئی، کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ اس کومٹ کے بہت بڑے ناقد ہیں، اور وہ پہلے ظاہر وزیر خزانہ بھی رہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر خزانہ رہے ہیں، لیکن پھر انہوں نے اپنی پارٹی بھی چھوڑ دی اور وزارت بھی چھوڑ دی، اور وہ اسحاق ڈار صاحب سے بہت زیادہ ناراض ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی اکانومی کے اندر کوئی فالٹ تھا تو وہ اسحاق ڈار صاحب کی وجہ سے تھا۔ تو اسحاق ڈار صاحب سے جو ان کی ایک مخاصمت ہے، جو ایک نفرت ہے، جو ایک ٹکراؤ ہے، اس نے ان کا سیاسی کیریئر بھی ختم کر دیا اور پارٹی چھوڑنے پہ مجبور بھی وہ ہو گئے۔ لیکن آج وہ تعریف کر رہے ہیں گورنمنٹ کی، اور گورنمنٹ بھی ان کی تعریف کر رہی ہے، اور یہ تعریف کی ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے، یہ جو پی آئی اے کی بولی لگی ہے یا پی آئی اے کی جو فروخت ہوئی ہے یا پی آئی اے جو نیلام ہوئی اس پہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت اچھا فیصلہ کیا گورنمنٹ نے، اور اس اچھے فیصلے کی تعریف نہ کرنا بہت زیادہ زیادتی ہوگی۔ تو جب مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ کام تھا جو آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے داد و شمار ہیں جو آج سامنے آئے ہیں۔ جو پرائیویٹائزیشن کے وزیر ہیں محمد علی صاحب، انہوں نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی ہے اور عطا طاہر صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے۔ کچھ داد و شمار انہوں نے بھی سامنے رکھے ہیں اور کچھ ہماری تحقیق بھی ہے۔ کل رات بھی ہم نے ایک بڑا تفصیلی ویلا کیا تھا، اس کے اندر بھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ ٹوٹل جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو جو حاصل ہوگا اس نیلامی سے وہ 10 ارب روپے ہیں۔ آج محمد علی صاحب نے تسلیم بھی کر لیا اس کا، اور جو انہوں نے تسلیم کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 10 ارب روپیہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کو صرف ملے گا 135 ارب میں سے۔ کیسے؟ محمد علی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ 10 ارب نہیں ہے، 55 ارب روپیہ جو حکومت پاکستان کو ملے گا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ جو 45 ارب روپیہ ہے وہ ایکویٹی ہے، جبکہ 10 ارب روپیہ ہمیں کیش ملے گا۔ اور انہوں نے ساتھ ہی وہ جو لوگ جنہوں نے کل یہ سودا کیا تھا، جنہوں نے یہ نیلامی میں حصہ لیا تھا، جنہوں نے یہ نیلامی ون کی تھی، یعنی عارف حبیب صاحب، ان سے کہا ہے کہ 10 ارب روپے فوری طور پہ جمع کروائے۔ تو ہماری اپنی ریڈنگ بھی یہی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس میں صرف 7.5% ملنا ہے، اور 135 ارب روپے کا اگر 7.5% نکالا جائے تو وہ 10 ارب روپے اور 12 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ تو ٹوٹل جو ہے حکومت پاکستان کو یہی ملے گا۔ باقی سارے اعداد و شمار ہیں، کیونکہ 125 ارب روپیہ جو ہے ان لوگوں نے اس کی فلاح و بہبود اور اس کی بحالی یعنی پی آئی اے کی بحالی میں خرچ کرنے ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے بینکوں سے لیں گے، کسی سے قرض لیں گے، کسی سے پیسہ اٹھائیں گے، اٹھا کے وہ ظاہر ہے جو پی آئی اے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے، پھر اس سے جہاز خریدیں گے، اس سے آلات خریدیں گے اور ان سے پی آئی اے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو 125 ارب روپیہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کے پاس نہیں آ رہا، آج محمد علی صاحب نے بھی اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سودا بڑا زبردست ہے، اور حکومت پاکستان نے واقعی بڑا اچھا کام کیا ہے، کیونکہ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو پی آئی اے تھی اس کا روزانہ کا جو خسارہ تھا وہ 15 کروڑ روپے سے لے کے 24 کروڑ روپے تھا۔ یعنی حکومت پاکستان کو روز 15 کروڑ روپے سے لے کے 24 کروڑ روپے پی آئی اے کے کھاتے میں ڈالنا پڑتا تھا، یا پی آئی اے کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ آج محمد علی صاحب نے خود بھی یہ تسلیم کیا کہ 2024 میں جو اس کا خسارہ تھا وہ 700 ارب روپے تھا۔ تو صرف ایک آرگنائزیشن 700 ارب روپے سالانہ کھا جاتی تھی عوام کا، پبلک کا اور حکومت پاکستان کا۔ چلیں اور کچھ بچت ہو نہ ہو، یہ جو حکومت پاکستان کو روزانہ کے 15 کروڑ روپے سے لے کے 24 کروڑ روپے بچت ہو رہی ہے، یہ بھی غنیمت ہے، یہ بھی میرا خیال ہے بہت بڑا فیصلہ ہے، اور یہ بھی بہت بڑی ریلیف ہے۔ تو اگر آپ نقصان سے بچ گئے ہیں تو اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ پروفٹ کے پیچھے بھاگتے رہیں۔ اور یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں نا جی کہ یہ ایک ٹوپی ڈرامہ کیا گیا ہے، تو ان سب کو چاہیے کہ وہ خود آ کے پی آئی اے خرید لیں، بڑا اچھا فارمولہ ہے۔ مثلا وہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام لوگ جو اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ پیسے اکٹھے کریں اور 150 ارب روپے میں یہ پی آئی اے خرید لیں اور دیں گورنمنٹ آف پاکستان کو 150 ارب روپے۔ اور اگر وہ نہیں دے سکتے، اس سودے میں نہیں پڑ سکتے، یا ان کے پاس کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جو پی آئی اے خرید سکے، تو پھر جس طرح یہ پک کیا ہے اس کو قبول کر لیں، کیونکہ اب مفتاح اسماعیل صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے اور حکومت پاکستان نے اپنا بوجھ کم کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو محمد علی صاحب نے آج فگرز دیے ہیں وہ فگرز بڑے دلچسپ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ صرف ٹوٹل 18 جہاز ہے جو اس وقت ورکنگ پوزیشن میں۔ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ 38 جہاز ہیں، جن میں سے 18 اور 14 جو ہے 18 ورکنگ ہے، اور جو کل عارف حبیب صاحب نے کہا کہ ان میں سے 14 ورکنگ ہے۔ لیکن اب یہ جو محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں ہم اس کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ جب گورنمنٹ کی طرف سے ایک ورژن آ رہا ہے تو اس ورژن کو پھر تسلیم کر لینا چاہیے۔ ساتھ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ہمارے پاس 30 جہاز ہیں، لیکن اس کے اندر 18 ورکنگ ہے، اور ان ورکنگ میں سے بھی 12 جو ہے وہ لیز پہ ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی آئی اے کے پاس صرف 6 جہاز بچے ہیں، باقی سارے 12 جو ہیں وہ لیز پہ ہیں۔ دوسرا تسلیم کیا کہ 2017 کے بعد کے صرف 2 جہاز ہیں، باقی 2010 سے پہلے کے جہاز ہیں جو ظاہر ہے بڑے پرانے ہو چکے ہیں اور اب ان کے اندر کچھ بھی نہیں بچا، بقول محمد علی صاحب کے۔
ساتھ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ 6,700 ملازم ہیں اس کے، جو ظاہر ہے تقریباً 7,000 ہی آپ سمجھ لیں، 300 ملازم کہیں آگے پیچھے بھی دھکے کھا رہے ہوں گے۔ اب یہ 7,000 ملازموں کے بارے میں جو فیصلہ ہے، جو میری انفارمیشن ہے، وہ یہ ہے کہ سارے کے سارے فارغ ہو رہے ہیں اور دوبارہ انٹرویوز ہوں گے، اور نئی انتظامیہ جو ان میں سے جس کو اس قابل سمجھے گی کہ اس کو پی آئی اے کے اندر ملازم رکھا جا سکتا ہے، اس کو ملازمت دی جائے گی، ورنہ باقی سب لوگوں کو فارغ کر دیا جائے گا۔ اور یہ کانٹریکٹ کا حصہ ہے کہ یہ جو ملازم ہیں جنہوں نے پہلے پی آئی اے کو ڈبو دیا ہے، وہ جہیز میں نئی کمپنی کے پاس نہیں آئیں گے۔ دوسرا، محمد علی صاحب نے یہ بھی ڈکلیئر کیا کہ اپریل کے مہینے میں یہ جو پی آئی اے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی۔ تو اب 3 مہینے ہیں اس پی آئی اے کے پاس اور گورنمنٹ کے پاس، ان 3 مہینوں کے بعد یہ آٹومیٹک جو ہے یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ عارف حبیب صاحب کے پاس چلی جائے گی، اور ان 3 مہینوں میں عارف حبیب صاحب نے اپنے کنسورشیم کے ساتھ مل کے بہت ساری چیزیں بنانی ہیں، اور جو ہی وہ کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد یہ ساری آرگنائزیشن جو ہے ان کے پلے پڑ جائے گی۔ لیکن اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پی آئی اے کی جو بلڈنگز ہیں وہ ان کے حوالے نہیں ہوں گی، صرف جہاز آئیں گے، برانڈ آئے گا، اور اس کے بعد روٹس آئیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ 240 فلائٹس ہیں، یہ فلائٹس ہیں جو چلتی ہیں، یعنی جاتی ہیں اور آتی ہیں، تو روٹس جو ان کے پاس بہت اچھے ہیں۔ ان روٹس کے اوپر اگر جہاز چلا لیے جاتے ہیں تو بڑی آسانی سے یہ جو پی آئی ہے وہ خسارے سے نکل سکتی ہے، اور یہ گورنمنٹ کی اپنی بھی یہ تحقیق ہے۔ اور اس کے اوپر ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ روزویلٹ ہوٹل جو ہے وہ نہیں جا رہا، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہی ہے۔ یہ روزویلٹ ہوٹل جو ہے نیو یارک کے اندر ہے اور 45 اسٹریٹ کے اوپر ہے، مین ہیٹن میں، بہت ہی پرائم لوکیشن ہے اور بڑی ہی کاسٹلی یہ عمارت ہے۔ 19 منزلہ یہ عمارت ہے جو پی آئی اے نے خریدی تھی، پہلے کرائے پہ لی تھی پھر اس کے بعد خرید لی تھی، اور اس کے اندر 1050 کمرے ہیں، اور یہ پہلے ہوٹل کے طور پہ چلتا تھا لیکن پھر یہ بند ہو گیا، اور اس کے بعد اب جو وہاں پہ میوسل کارپوریشن ہے نیو یارک کی، اس نے اپنے پاس لے رکھا ہے، کیونکہ جو وہاں پہ مہاجرین گئے تھے، ہجرت کر کے لوگ جو وہاں پہ پہنچے تھے، ان سب کو یہاں پہ ٹھہرایا گیا تھا، لیکن اب وہ کانٹریکٹ بھی آلموسٹ ختم ہو گیا، تو اب یہ ہوٹل بند پڑا ہے۔ لیکن کیونکہ بہت پرائم لوکیشن پہ ہے اور بہت ہی مہنگی پراپرٹی ہے، تو یہ حکومت پاکستان نے اپنے پاس رکھ لی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت اس کو بیچ دے گی، کیونکہ چلانے والا معاملہ جو ہے نا مجھے ذرا مشکل لگ رہا ہے، اور جب بیچے گی تو اس کے پیسے حکومت پاکستان کو بہت اچھے مل جائیں گے۔ ساتھ محمد علی صاحب نے یہ تسلیم کیا کہ فیلڈ مارشل کا اس کے اندر بہت اہم کردار تھا، اور ہم آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتا چکے ہیں کہ یہ جو سارا سودا ہے یہ فیلڈ مارشل صاحب کی وجہ سے ہوا ہے۔ گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی، اور کسی گورنمنٹ کے اندر یہ پوٹینشیل نہیں تھا یا اس کی خواہش نہیں تھی کہ پی آئی اے جو ہے وہ کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کے حوالے کی جائے، کیونکہ ملکنگ کاؤ تھی، ایک ایسی گائے تھی جو دودھ دیتی تھی اور جس سے سیاستدانوں کو بڑا ہی فائدہ ہوتا تھا، تو اس لیے ہر بار اس کو بچا لیا جاتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ فیلڈ مارشل درمیان میں آئے اور انہوں نے کراچی کے بزنس مینوں کو تیار کیا کہ آپ لوگ لے لیں، اس سے یہ دوبارہ جو ہے ریوائیو کر جائے گی۔ تو اس چیز کو تسلیم کر لیا آج محمد علی صاحب نے بھی کہ فیلڈ مارشل صاحب کا اس کے اندر بڑا کردار تھا۔ بہرحال یہ اچھا فیصلہ ہوا ہے، کم از کم جو بلیڈنگ تھی اکانومی کی وہ تو رکی ہے، اور پاکستان کو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوا ہے، جو میرا خیال ہے ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان سب سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آ کے خرید لیں، اور اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو 10 ارب کے اگر یہ 2 ارب میں بھی بکتی یا 1 روپے میں بھی بکتی تو بیچ دینی چاہیے تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزانہ جو آرگنائزیشن 15 سے 24 کروڑ روپے کا لاس کر رہی ہے تو وہ اس کا بک جانا زیادہ بہتر ہے، اور اس سے اگر آپ کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو یہ بھی کافی ہے کہ آپ کے پیسے بچ جاتے ہیں۔ تو آپ کی مہربانی، کیونکہ یہ وہ کام تھا جو عمران خان صاحب بھی کرنا چاہتے تھے لیکن ان سے ہو نہیں سکا تھا، اس گورنمنٹ نے جیسے تیسے کر کے یا فیلڈ مارشل کی مدد سے انہوں نے کر لیا، اور یہی لاکھ ہے، اس کے اوپر ان کو مبارکباد پیش کریں۔ بہرحال آج کے ویلاگ کی طرف آتے ہیں، اور آج کے ویلاگ کے اندر بہت اہم خبریں ہیں۔ فیلڈ مارشل نے آج سیاستدانوں کو بھی وارننگ دے دی ہے، یہ کون سے سیاستدان ہیں اور کیا ان کو وارننگ دے گی یہ ہم آپ کو آگے چل کے اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور لیبین آرمی چیف کا قاتل کون ہے، ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے، اور ایکس کے اوپر بہت ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کیونکہ فیلڈ مارشل نے ملاقات کر لی تھی لیبین آرمی چیف سے تو اس کے بعد وہ قتل ہو گیا، جبکہ اس لیبین آرمی چیف کے ساتھ فیلڈ مارشل کی کوئی ملاقات نہیں تھی۔ یہ غلط قسم کا بیانیہ دیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر فیلڈ مارشل کس سے ملے تھے اور کیوں پھر یہ آرمی چیف جو ہے قتل ہو گیا، یہ ہم آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی ہے، پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے کیا تیاری کی ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور ایف بی آر نے 1,74,000 ٹیکس چوروں کا اندازہ لگا لیا ہے، ان کو آلموسٹ پکڑ لیا ہے، تو اگر آپ 1,74,000 لوگوں میں ہیں تو اپنی خیر منا لیں،